چیز بہت ضروری ہے آج کل یہ سمجھنا چاہیے، اب جو پاکستان سے افغانستان کے لوگ جا رہے ہیں اور ہمارے بہت سے لوگ جو ان سے اون پون میں چیزیں خرید رہے ہیں، 1 لاکھ کا بیل ہے اور اس سے 25,000 میں خریدا جا رہا ہے، 1 کروڑ کی مشینری ہے اس کے پاس اور اس بیچارے کو 10 لاکھ دے کے کہتے ہیں چلو چھٹی کرو، یہ جائز نہیں۔ یاد رکھو، کوئی بھی اپنے دل سے اس طرح نہیں دیا کرتا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ مال جو تم لوگوں کے دل کی خوشی کے بغیر لوگے وہ جائز نہیں، اسی لیے یہ پولیس کے چالان جائز نہیں، اسی لیے اسکولوں میں جو ٹیچر جرمانے لگاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ ہم حنفیوں کے نزدیک یہ مالی سزائیں جو ہے نا جائز نہیں۔ ایک ہی صورت ہے جو ابو یوسف رحمۃ اللہ اس کے قائل تھے، آپ کسی جرم کی وجہ سے 1 لاکھ جرمانہ، وہ 1 لاکھ آپ کو دے، نیشنل بینک میں سے جمع کرا دیا جائے اور 1 لاکھ کا چیک حکومت دے دے 5 سال بعد کا، جب اصل میں ڈی ویلیو ہو کے 1 لاکھ صفر ہی چاہے کیوں نہ ہو جائے، منع کر دے حکومت اس کو کہ اس 1 لاکھ سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ایک صورت ہے کہ وقتی طور پر اس کو منع کر دیا جائے کہ اس پیسے سے اب تم کوئی نفع نہیں اٹھاؤ گے تاکہ 5 سال گزر جائے، یہ صورت ہوتی ہے۔ باقی کسی صورت جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کا مال لے جب تک کہ اس کی دل کی تسلی نہ ہو۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے نوکر نے گھوڑا خرید کے لا دیا تھا بہت سستا، تو حضرت سمجھ گئے کہ اتنے اچھے گھوڑے کی یہ قیمت ہو سکتی ہے، تشریف لے گئے، اسے کہا 300 میں بھیجا ہے، میں 500 دے دوں، 600 اس کا حضرت ضرور دے دیں۔ پھر جب اور آگے بڑھے، شاید 800 یا 900 پہ اس کا گھوڑا، اس کا حضرت اب ان کا مذاق کی بات نہیں ہے، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص کسی مجبوری میں پڑ جائے اور لوگ اس کا مال اصل قیمت کی بجائے اون پون میں سودے کریں تو اللہ خریدنے والے کو برکتوں سے محروم کر دے۔ کبھی اس کام میں نہ پڑ، بالکل ہٹ جاؤ۔ افغانی جو کچھ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے، بالکل اس سے ایک سوئی نہ خریدو، اس میں اللہ برکت اٹھا لے گا، اور جب خدا برکت اٹھا دے تو پھر کبھی کبھی ایسی چیزیں موت کا سبب بن جاتی۔ بچوں کو لا کے وہاں سے گاڑی دے دی کہ بیٹے وہاں تو بک رہی تھی یہ گاڑی 50 لاکھ کی ہے، وہاں سے دیکھو افغانی سے لی ہے 10 لاکھ کی ہے، اسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو اور برکت اٹھ گئی اور مر جائے بچہ تو پھر کیا ہو؟ ولیعذ باللہ کبھی بھی کسی کے پیسے میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔